تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا ہے، جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ جو کل بنتا ہے اسے ضرور رکھا جائے۔ بہت اچھا ہے کسی نے آج بھی روزہ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ 10 محرم کی عظمت کو مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے والے بھی روزہ رکھتے۔ پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ وہ مبارک دن ہے 10 محرم کا، جس دن میں موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم روزہ رکھتے ہو، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ اللہ کے نبی ہے اور میرے بھائی، ہم تو زیادہ حق رکھتے۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھنے کے ساتھ صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اور بعض روایتیں تو بتاتی ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے اس کو روزہ فرض کہا جاتا۔ پھر جب اللہ ذوالجلال کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ فرض روزے ہیں، اور یہ روزہ اگر تم رکھنا چاہو یہ نہ رکھنا چاہو تمہیں اختیار۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان جاری کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے۔ اگر آپ کل کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ 15 گھنٹے کو 20 منٹ کا روزہ ہو تو گویا آپ نے یہ 15 گھنٹے 20 منٹ اگر کچھ کھایا پیا نہیں، ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے کان بھی روزہ رکھے۔ نہ تم نے اللہ کی نافرمانی سننی ہے، نہ دیکھنی ہے، نہ بولنی ہے، تو 8496 گھنٹوں کا روزہ کل کنسیڈر ہو جائے، گویا کہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ جب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت، کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک صوم سنہ، یہ ایک روزہ گویا کہ اتنا اجر ہے کہ پورے سال کا روزہ رکھے۔ تو جہاں پورے سال کے گناہوں کی معافی ملتی ہے وہاں پورے سال کے روزے کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ اس لیے ہمیں پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے، اور اگر آج رکھا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی کے آخری سال، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، آپ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہتے ہیں صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے رکھنے کے 3 درجات۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے، اگرچہ ان روایات کو بعض علماء نے کمزور کہا ہے، کہ آپ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، گویا کہ 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ یہاں میں اس شبے کا ازالہ بھی کر دوں، بعض کرم فرماؤں نے، بعض احباب گرامی اور بعض علماء کو شاید بھول لگ گئی، وہ کہتے ہیں 9 کا روزہ رکھنا، 10 کا نہیں رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو گویا 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اس ضمن میں 5 باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے 10 کا روزہ رکھا، اور فضیلت جو بیان کی ہے وہ ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 10 تاریخ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، آپ نے فرمایا ذاک صوم السنہ،
یہ 1 سال کا روزہ ہے، خبر ہے، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اصول کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں اور پڑھانے والے بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مانا جائے تو یہ یستلزم خلاف الواقع والکذب، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خلاف واقع چیز ہے اور جھوٹ ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے پہلے خبر دی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ سال کا روزہ ہے، اور والعیاذ باللہ کہ یہ جھوٹ ہے۔ نبی کی بات میں تناقض نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، آپ نے جہاں کچھ 26 قسم کی مخالفتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو معاف کرو، یہودیوں اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ طرح طرح کی حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ آپ نے جو 9 کا روزہ رکھنے کی خواہش کی تھی وہ یہودیوں کی مخالفت تھی کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت۔ موطا امام مالک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن ہشام سے کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو۔ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ کہنا اور روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں حارث بن ہشام کو یہ روزہ ضرور رکھنا اور گھر والوں کو بھی رکھوانا؟ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روزہ ہوگا کل۔ صحابہ موجود تھے، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ تو معمولی سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے، ان کے اندر جرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے، کبار صحابہ تھے اور صغار صحابہ تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ روزہ تو منسوخ ہو گیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے بعد امام زہری جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں جب انہوں نے سفر میں روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ، کہنے والا کہتا ہے کہ آپ تو رمضان کے روزے کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ رمضان کا روزہ بھی ہو تو سفر میں اجازت ہے؟ کہتے بالکل، تو آپ نے یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھا؟ کہا عاشورے کے روزے کی قضائی نہیں ہے، رمضان کے روزے کی قضائی ہو سکتی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ رمضان کے روزوں کی قضائی ہو سکتی، لیکن یہ اگر گزر جائے گا تو اس کی تو قضائی نہیں ہے۔ آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور پوچھئے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے۔ لیکن سونے میں فرق ہے۔ انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا۔ کتب لہ ما نوی، حکم ہوتا ہے فرشتوں سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ عز وجل،
میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ دوسرا ادب یہ ہے انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاہرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا۔ لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے، دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے، اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے، اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے، اور تیسری روایت کے لفظ ہیں حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلته الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں
کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقسموا واضربوا لي بسهم، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے،
اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही, व इय्याक नस्तईन और हम मदद चाहते हैं सिर्फ तेरी ही ए अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, न कि उनका रास्ता जिन पर गजब किया गया, वलद्दाल्लीन और न उनका रास्ता जो गुमराह हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इस सूरत की 5 बातें हमें याद रखनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो बंदा मोमिन को ये यकीन कर लेना चाहिए, आपको 10 दलाइल कोई पेश कर दे, आपको 10-20 को दलाइल पेश कर दे, जब तक सूरतुल फातिहा आप नहीं पढ़ लेते, कभी भी इस बात पे इत्मीनान न कीजिएगा कि मेरी नमाज मुकम्मल हुई है या नहीं। मुकम्मल उस वक्त होगी जब सूरतुल फातिहा की तिलावत की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए ये है कि ये सूरत शिफा है, ये सूरत दम है। अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी दम किया करे, और उसके लिए सूरतुल फातिहा से बढ़कर कोई नुस्खा कीमिया, कोई तरियाक नहीं। तीसरा पैगाम इस सूरत का जो मुझे और आपको समझना है कि अल्लाह की तारीफ अल्लाह को बहुत पसंद है। यही वजह है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, हर शुक्र करने वाले की जुबान का ये वतीरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलिमा अल्लाह ने जब उन्हें पैदा किया, रूह डाली, तो सबसे पहला कलिमा जो उनकी जुबान पे आया वो अल्हम्दुलिल्लाह था। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा, फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। और दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्से में भी यही बात मिलती है, वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर से भी मुखातिब होकर फरमाया, वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा किया कि जन्नतियों की जुबान पे भी अगर कोई बात होगी तो वो यही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। और व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हदीस ये बताती है, अव्वल मन युदआ इलल जन्नह अल हम्मादून, सबसे पहले अगर जन्नत की तरफ किसी को आवाज दी जाएगी, बुलाया जाएगा, तो वो लोग होंगे अल हम्मादून, जो अल्लाह की तारीफें करने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जो झंडा दिया जाएगा, लिवाउल हम्द, वो अल्लाह की तारीफ का परचम होगा। आदम फमन सिवाहु तहत लिवाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाली आदमियत बशमूल अंबिया और इंसानियत मेरे उस परचम तले होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता किया जाएगा। अल्लाह की तारीफ ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक और हदीस पेश करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, क़यामत को जो तराजू कायम किया जाएगा, जिस तराजू में नेकियां और बुराइयां इनका वजन होगा, इतना बड़ा तराजू होगा, लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन्न फी किफ़्फ़ह लवसिअतहुन। अगर 7 आसमान और 7 जमीनें उस तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं तो एक पलड़ा भी भरेगा नहीं। लेकिन अल्लाह की तारीफ का कलिमा सही मुस्लिम की रिवायत की रोशनी में वल्हम्दुलिल्लाह
تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ کہ لیل و نہار میں انسان کو دکھ، مصیبت، بیماری اور پریشانی کیوں آتی ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا۔ فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی، گناہوں کی نحوست ہے، نافرمانی اللہ کی ہے جس پہ پکڑ آ گئی، رزق میں کمی آ گئی ہے، بندے نے گناہ کیا، جو اللہ نے رزق تیار کر کے رکھا تھا اس کے لیے اللہ اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی زندگی میں برکت کا ایک طریقہ بتایا ہے، صلہ رحمی کرو، برکت آئے گی زندگی میں۔ کیسی برکت آئے گی؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکو گے۔ کیسے برکت آئے گی؟
تمہیں اطاعت کی توفیق ملے گی جو اللہ کسی اور کو نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا وہ برکت اللہ چھین لیتے ہیں. تو یہ گناہ کس کا ہوا؟ بندے کا. مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے، ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا. سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے. اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے، انسان تو غلطی کا پتلا ہے. انسانیت کا ہر فرد جو ہے وہ گنہگار، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے. مالک الملک یہ دکھ، پریشانی اور مصیبت، بیماری کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. ارشاد ربانی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم. اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. بیمار ہو گیا ہے، بیماری میں وہ شکوہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کا، واویلا نہ کرے، اپنی التجاؤں کا رخ کرے تو کس کی طرف؟ هو الشافی. شفا کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اگر اس کا گوشت پوست جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، اللہ یہ جسم کا گوشت پہلے سے اچھا دے گا. خون ضائع ہو گیا ہے تو آئندہ خون پہلے سے اچھا اللہ عطا کریں گے. یہ کس زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس سے بڑی صداقت اللہ نے دنیا میں اتاری نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بیمار شخص جب زمین پہ پہلا قدم رکھتا ہے، چارپائی سے اترتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، غلطی نام کی کوئی چیز اس پہ رہتی نہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کَيَوْمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح اللہ عز جلال اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے. جس طرح بچہ پیدا ہو تو اس پہ کیا گناہ ہوتا ہے. تو یہ دکھ بیماری پھر اللہ کا احسان ہوا نا، اللہ کا احسان ہوا نا. تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام اپنے بندے کا طے کر دیا کہ جنت کے اس درجے پہ آئے گا. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، بندے کے اعمال ایسے نہیں ہیں، وہ ایسی نیکیاں نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے پریشانیاں دے کے اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے بلند مقام طے کر دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی. لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے،
ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1599۔ تو مصیبت اور دکھ اور پریشانی اور بیماری کا تیسرا سبب کیا ہوا؟ درجات کی بلندی۔ لیکن سچی بات بتائیے دیانتداری سے، مصیبت جب بھی آتی ہے انسان کے تو فائدے کی ہے نا؟ میں نہیں کہہ رہا، میں ایک حدیث کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مطلب گناہوں کی معافی وہ بھی فائدہ، درجات کی بلندی وہ بھی فائدہ، اور اگر دنیا میں سزا کو مل گئی ہے تو چلو اللہ آخرت میں معاف کر دے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا جب جنت میں مقام ملے گا، جن کو کوئی تکلیف دنیا میں آئی، اس وقت کہے گا کہنے والا، کاش دنیا میں میرے جسم کے کینچی کے ساتھ ٹکڑے کاٹ دیے جاتے، آج یہ درجہ تو مل جاتا۔ لیکن دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو بیماری دیے بغیر بھی تو معاف کرنے پہ قادر ہے، تو نے کسی سے کوئی مشورہ کرنا ہے؟ تو ہی تو مختار کل ہے، تو چاہے تو ان سارے سلسلوں سے بچا کے بھی تو درجہ دے سکتا ہے، تو معافی کی توفیق دے کے بھی تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر ہم سے کوتاہی غلطی گناہ ہو بھی گیا ہے تو میرے مالک ہمارے گناہوں سے تیری رحمت تو بڑی ہے، تو اپنی رحمت میں لپیٹ کے ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما۔